عزیزان گرامی، سورۃ الانبیاء میں بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے کہ میں نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں سارے کے سارے ہی بشر کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان پر بھی مسائل آئے، پریشانیاں آئیں، تکالیف آئیں، اور میں نے اپنی رحمت اور اپنی توفیق سے ان تمام انبیاء کو آزمائشوں کے اندر کامیاب کیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، مشرکین مکہ بنیادی ان کا موقف یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ نبی کا جو مقام ہے، نبی کی جو حیثیت ہے، وہ کسی عام انسان کے اندر نہیں ہو سکتی۔ یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اگرچہ ہمارے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، ساری ضروریات زندگی اس کی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ اس موضوع کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ کے اندر گفتگو کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ابتدا میں انہی مشرکین مکہ کو ایک تنبیہ کی، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ مشرکین مکہ یاد رکھنا، ان قریب ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ تم ابھی تک غفلت کے اندر پڑے ہو اور جتنے بھی احکامات نازل کیے گئے ہیں ان کے بارے میں تم اعراض کر رہے ہو۔ مشرکین مکہ بنیادی طور پر یہ بھی موقف رکھتے تھے کہ ہمیں دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے اس کا نہ تو کوئی حساب و کتاب ہوگا، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی جزا سزا والا معاملہ ہوگا۔ ایک کھیل کی اعتبار سے اللہ رب العزت نے، خالق نے، مالک نے، اگر وہ ہے تو اس نے ہمیں بھیجا ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا کے اندر آنے کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ کے اندر اس چیز کے بارے میں بھی تنبیہ کر دی، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ مشرکین مکہ یاد رکھنا، میں نے جتنے بھی آپ سے پہلے والی امتوں کے اندر انبیاء بھیجے، وہ سارے کے سارے آپ جیسے ہی بشر تھے، انسان تھے، لیکن میں نے انہیں کچھ معجزات کے ساتھ نوازا تاکہ ان کے ماننے والے کما حقہ ان کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لے آئیں۔ لیکن جس طرح تم رویہ اختیار کیے ہوئے ہو، اسی طرح ہی تم سے جو پہلی امتیں تھیں، سابقہ لوگ تھے، انہوں نے بھی اسی طرح ہی انبیاء کی تعلیمات سے اعراض کیا، اور آج تم بھی اسی روش کو اختیار کیے ہوئے ہو۔ اور رہی وہ بات کہ دنیا کے اندر آپ کو بغیر کسی مقصد کے بھیجا گیا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے اس زمین و آسمان کو اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ تم اس کے اندر مناسب انداز میں کھیل کود کرو اور اپنی ضروریات زندگی کو مکمل کرنے کے بعد واپس چلے جاؤ۔ ایسا قطعاً مقصد نہیں، بلکہ دنیا کے اندر آپ کو جو بھیجا گیا ہے وہ اسی چیز کے تحت بھیجا گیا ہے تاکہ تم میری توحید کا اقرار کر سکو، میری عبادت کر سکو، ساری کی ساری زندگی مجھ سے ڈر کے گزارو۔ دوسری چیز، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان انبیاء کا تذکرہ کیا ہے کہ جن انبیاء کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ وہ عام انسان نہیں ہو سکتے۔ دیکھو نا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو میں نے نبی جیسا منصب عطا کیا، لیکن ان پر بھی مسائل آئے۔ جب انہوں نے مشرکین کے بتوں کو توڑا، تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں، یہاں تک کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔
مشرکین مکہ بتلاؤ تو صحیح، اگر تم کہتے ہو انبیاء عام انسان کی حیثیت نہیں رکھتے، بشر نہیں ہے، تو بتلاؤ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تھا کس حیثیت سے پھینکا گیا تھا، اور کس ذات نے ابراہیم علیہ السلام کو اس موقع پر بچایا تھا، آگ سے نکالا تھا صحیح سلامت۔ جناب ایوب علیہ السلام کی طرف تو دیکھو، میرے نبی ہے، پیغمبر ہے، لیکن آزمائش ان پر بھی آئی، تکالیف ان پر بھی آئی، بیماری نے آ کر ان کو پکڑ لیا اور اتنی سخت بیماری آئی، اپنی بیوی نے چھوڑ کر چلی جاتی ہے، قوم قبیلہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ پھر ایوب علیہ السلام نے بھی مشکل گھڑی کے اندر مجھے ہی پکارا اس دعا کے ساتھ، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ بتلاؤ اگر ایوب علیہ السلام بھی عام انسان نہیں تھے تو یہ ان کو بیماری کیوں آئی، قوم قبیلے نے کیوں ان کو چھوڑا، ان کی اہلیہ نے کیوں چھوڑ دیا؟ اور اسی طرح جناب یونس علیہ السلام کا بھی سورہ مبارکہ کے اندر بطور مثال تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پریشان اس قدر ہے، قوم دینی تعلیمات کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہے اور قوم سے سختی سے ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں، اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں، علاقہ چھوڑ دیتے ہیں، سمندر کی طرف سفر شروع کرتے ہیں، اور سمندر کے اندر سفر شروع کرتے ہی ایک اور پریشانی آتی ہے، مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کو وہاں پر پکارتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتے ہیں، پکارتے ہیں۔ مشرکین مکہ بتلاؤ ان مثالوں کے ذریعے آپ کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ عام انسان کی حیثیت رکھتے تھے، بشر کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ اضافی چیز میں نے انہیں معجزات عطا کیے تھے کہ تاکہ تم ان انبیاء کی باتوں کو ویسے تو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن ان معجزات کو تسلیم بیچ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو اس لیے دیے گئے کہ تاکہ تم کما حقہ میری تعلیمات پر عمل کر سکتے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر آخر میں ایک اور پیغام دیا گیا ہے، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یاد رکھنا وہ وقت، وہ وعدہ قریب آ چکا ہے جس کا تمہیں اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار جس کے بارے میں تنبیہ کرتے، اطلاع کرتے ہیں، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور تم یہ حسرت کرو گے، گمان کرو گے کہ کاش دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی زمن میں اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لے آتے اور عقیدہ توحید کو تسلیم کر لیتے، تاکہ آج ہمیں یہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ایک اور بات اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں بھی کی جو ایمان لانے کے اندر ابھی متذبذب ہے۔ کیسے متذبذب؟ مکی دور چل رہا ہے، ہجرت کا اعلان ہوتا ہے، مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، چند صحابہ، چند افراد ایسے بھی ہیں جو اس انتظار کے اندر ہے کہ دیکھتے ہیں سیاسی اعتبار سے کون سی پارٹی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام والی یا مشرکین مکہ والی۔ جو زیادہ مضبوط ہوگا ان کے ساتھ ہم ان کے ساتھ چلیں گے اور ان کے ساتھ چلنے کا مکمل طور پر ارادہ رکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کی بھی تنبیہ فرما دی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ۔ اے مشرکین مکہ یا وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے ہو لیکن ایمان پر عمل تم صرف ایک کنارے پر رہ کر کرتے ہو۔ جب آپ کو کوئی خوشی دی جائے آپ اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں، جب ذرا سی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تم اس ایمان کو چھوڑ کر پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر ان کے راستے کو اختیار کر لیتے ہو تاکہ اپنی مشکلات سے محفوظ ہو جائیں، پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں۔ یہی تو وجہ تھی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر بھی تنبیہ کی، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ آپ مشرکین مکہ کے ساتھ دوستی
پیار محبت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو مقام مل جائے، عزت مل جائے، احترام مل جائے اور ان کے ہاں کاروباری حیثیت، سیاسی اعتبار سے آپ مضبوط ہو جائیں۔ لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر تو آپ اس اعتبار سے ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں کہ مقام مل جائے، نہیں ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، کائنات کے اندر کوئی بھی شخص عزت کا ارادہ رکھتا ہے، مقام کا ارادہ رکھتا ہے اور اس چیز کی حسرت کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر اس کا مقام ہو، احترام ہو، تو اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں کہ میری بارگاہ میں میری طرف جب آپ آئیں گے تو حقیقی مقام، حقیقی عزت میرے دربار سے ہی ملے گی۔ اسی بارے کے اندر سورۃ الحج کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قیامت کے کچھ پہلو بیان کیے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ کتنی بڑی چیز؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، اس کی سنگینی اس قدر ہوگی، خوفناک اس قدر ہوگی، آپ دیکھیں گے اس دن حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین تہس نہس ہو جائے گی۔ قیامت کا زلزلہ اچانک آئے گا اور ہر کسی کے اندر خوف کو طاری کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کر دیا، اے لوگوں کسی کو خاص نہیں کرتا، نہ ہی کوئی مومن، نہ ہی کوئی یہودی یا نہ ہی کوئی نصارہ، کسی کو بھی مخاطب نہیں، سب کو علن اعلان اس بات کی طرف لے کر آتا ہوں، مجھ سے ڈر جاؤ، قیامت آنے والی ہے اور اس کا زلزلہ بہت ہی سخت ہوگا۔ بعض لوگ، بعض مشرکین آیات آتی ہی گئی انکار شروع کر دیا، کیسے ہو سکتا ہے آسمان تہس نہس ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، روئی کی طرح بکھرنے لگ جائے، یہ تو ناممکن ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے وہ کیسے دوبارہ زندہ ہوگا، ہڈیاں ساری کی ساری بکھر جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے وہ ہڈیاں، ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ ہڈیاں مٹی کی طرح پھسل جاتی ہے، کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف لے کر آ رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب العزت نے اسی سورت کی 5ویں آیت میں اس بات کی طرف اشارہ دیا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم، اے لوگوں بتلاؤ تو صحیح، اگر آپ اس چیز کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی نہیں، دوبارہ اٹھایا ہی نہیں جائے گا، حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوگا، تو بتلاؤ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، سب سے پہلے تمہیں کس نے تخلیق کیا؟ کائنات کے اندر سب سے پہلے تمہیں بھیجا کس نے؟ یہ کائنات کو بنایا کس نے؟ آسمان کو کس نے بطور چھت تمہارے اوپر کھڑا کر دیا؟ زمین کو بطور بیڈ آپ کے لیے کس نے بچا دیا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری کو تمہارے تابع کر دیا۔ یہ کون ہے؟ کوئی تو ہوگا جو ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اور اس چیز کا اقرار تمہیں کرنا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی ہستی تو ہے جو اس چیز کو چلا رہی ہے۔ جب یہ بات ہوئی پھر تھوڑا تھوڑا سا اللہ رب العزت کی تسلیمات، تعلیمات کو تسلیم کرنے لگ پڑے، لیکن اب دوسرا مسئلہ یہ آ گیا، اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ خالق تو ہے لیکن ایک نہیں، کئی ایک الہ ہو سکتے ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور اس نظام کو لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کی طرف بھی تنبیہ کر دی اور اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اے مشرکین مکہ مجھے بتلاؤ، اور عام حالات کے اندر بھی انسان اس چیز پر اگر تجزیہ کرے، سوچے کہ کسی بھی ادارے کا یا کسی بھی فیکٹری کے 2 نگران مقرر کر دیے جائیں اور ایک ہی سیٹ پر دونوں کو بٹھا دیا جائے، بتلاؤ کبھی وہ ادارہ، وہ فیکٹری، وہ سسٹم کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ ایک ہی ادارہ، ایک ہی بلڈنگ اور ایک ہی ذمہ داری میں 2 افراد کو بٹھا دیا جائے، ممکن ہی نہیں۔ ہر کسی کی سوچ اپنی، ارادے اپنے۔ اسی طرح کائنات کا نظام، اگر کئی الہ ہو
کئی معبود ہو، کئی خالق ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کا یہ نظام اتنی دیر تک چلتا رہے؟ نہیں، قطعاً وہ ایک ہی ذات ہے جو اللہ رب العزت کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتی۔ تصور نہیں کہ اللہ رب العزت کا مقابلہ کوئی آئے اور آ کر کرے۔ آخری بات اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو مخاطب ہو کر کہا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اہل ایمان اگر آپ چاہتے ہیں کامیاب ہو جائے، عزت ملے انفرادی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، تو آ جاؤ، ایک ہی طریقہ ہے، دین اسلام کا نفاذ کریں، جہاد کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، اور جتنے بھی ذرائع ہیں دین کو پھیلانے کے لیے اس کو اختیار کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اور اہل ایمان اس چیز کا بھی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے جب بھی جھکنا ہے اللہ کی طرف، رکوع کرنا ہے اللہ کے لیے، سجدہ کرنا ہے اللہ کے لیے، عبادت جس ذمن میں رہ کر کرنی ہے اللہ رب العزت کی کرنی ہے۔ اور یہی پیغام اللہ رب العزت نے سورہ حشر میں بھی دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ گویا کہ اللہ رب العزت کہنا چاہ رہے ہیں میں کسی کو بھی مخاطب نہیں کرتا، کوئی مانتے تو نہ مانے، عیسائی نہیں مانتے تو نہ مانے، یہودی نہیں مانتے تو نہ مانے، ملحد نہیں مانتے تو نہ مانے، اہل ایمان تم تو مانتے ہو میں اللہ ایک ہوں، تم تو مانتے ہو محشر کا میدان لگنے والا ہے، تم تو مانتے ہو قیامت کی سنگینیاں برحق ہے، تم تو مانتے ہو قبر کے اندر جو مراحل آئیں گے وہ برحق ہیں، سب کچھ تسلیم کرتے ہو، تو میرا بھی ایک پیغام ہے، محبت بڑا پیغام ہے، دعوت نامہ ہے، اتقوا اللہ، مجھ سے ڈر کر زندگی گزارے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر کسی کی سوچ اس بات کے اندر اڑی ہے کہ میں نے دنیا کے لیے کیا کیا، دنیا کے لیے کتنی محنت کرنی، کل کے لیے کتنا کیا کمایا۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو تنبیہ کرتے ہوئے پوچھ رہے ہیں آپ کا تو اگلا امتحان شروع ہونے والا ہے، آپ نے اس امتحان کے لیے کتنی تیاری کرنی ہے، کتنا اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے آج اگر میری اللہ سے ملاقات ہو جائے میں مطمئن ہوں کہ میں نے جتنے بھی اعمال کیے میری اس حالت کے اندر اگر اللہ کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، اور امید ہے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایسا تصور کرنا یا ایسا گمان کرنا، میرا بھی خیال کوئی انسان اس نتیجے پر پہنچے اور کہہ سکے کہ میں مطمئن ہوں، نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش انسان کی جاری رہنی چاہیے، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف دوبارہ پھر تنبیہ کی، بتلانا چاہا کہ اہل ایمان یہ مت سمجھنا کہ کوئی ذات ہے نہیں مجھے دیکھنے والی، بلکہ ایک ذات ہے جو آپ کے ظاہر کو بھی دیکھ رہی ہے، باطن کو بھی دیکھ رہی ہے، زندگی کے ہر فعل سے واقف ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ تو ساری کی ساری زندگی مجھ سے ڈر کر، اور کتنا ڈرنا ہے، فاتقوا اللہ استطعتم، جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دینی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔